टेंशन दूर रहेगा। मोबाइल सब बंद कर लीजिए। हाँ हाँ सही बात। हाँ और दो वाला ना है हाँ बताइए। जो सिलसिलों की लाइन है जिसे बैतो इरशाद कहते हैं, जैसे फ़िक़्ह के 4 मसलक हैं, इमाम हनीफा हैं, इमाम शाफ़ी हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली। तो इसी तरीक़े से तसव्वुफ़ के भी सलूक के 4 तरीक़े हैं जो मशहूर हैं। इसको सिलसिला चिश्ती जो ख्वाजा मुंशी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर मबनी है, और सिलसिला क़ादरी है जो सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पर मंसूब है। ऐसे सिलसिले सोहरवर्दिया है जो हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पर मंसूब है, और इसी तरह से सिलसिला नक्शबंदी है जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। ये सब सिलसिलों के अंदर इत्तिबाए सुन्नत तो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ज़िक्र है। सभी सिलसिलों में ज़िक्र की तलक़ीन है। 4 सिलसिलों में 3 सिलसिले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के वास्ते से। चिश्ती सिलसिला है, क़ादरी सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला। इसमें तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक ये तीनों सिलसिले के आपके ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं। एक नक्शबंदी सिलसिला है जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। नक्शबंदी सिलसिले में 2 सहाबी हैं। पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, दूसरे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। उसकी वजह यह है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जो निस्बत हासिल है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो निस्बत इत्तिहादी हासिल है। इस वास्ते जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ जिस वक़ूर और तेज़ी के साथ है, वही प्यारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अब उम्मत तक पहुँचने के लिए एक वास्ते की और ज़रूरत है, और वो वास्ता हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। और सभी सिलसिलों में फिर ये ख़त्म ख़ाजगान भी है। ख़त्म ख़ाजगान का मतलब ये होता है कि हम कुछ कलिमात पढ़ते हैं और उन कलिमात का सवाब फिर अपने उन अकाबिरीन और औलिया अल्लाह को पहुँचाते हैं
جن کی برکت سے ہمیں دین پہنچا ہے اور یہ نسبت ہمیں جن کی برکت سے پہنچی ہے۔ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہمارا ان سے ایک روحانی تعلق ہے، اور کیونکہ نسبی تعلق اگر ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمانی اور روحانی تعلق مضبوط ہوتے ہیں۔ اب یہ روحانی تعلق یہ مضبوط ہو جاتا ہے نسبت کی برکت سے۔ جب نسبت میں ہم داخل ہوتے ہیں تبھی ان کے مطلب کہ روحانی متوجہ ہو جاتی ہے اور فیضان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس تعلق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب مومن بندے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں، اگر اس مقام سے نہیں ملے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ جمع فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے کہ جب ان سے نسبت مضبوط ہوتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما دیں گے، اور پھر جب ہم پڑھ کے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں صالحین کی نسبت شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء زیادہ بھیجے ہیں، کتابیں کم بھیجی ہیں۔ اس لیے کہ ہدایت جو پھیلتی ہے وہ کتابوں سے نہیں پھیلتی، بلکہ کتابوں سے تو ایسے ڈائریکشن مل گیا، جیسے ڈائریکشن لگا ہوا ہے کہ وہ جملہ مطلب کہ ادھر جانا ہے اور رانچی ادھر جانا ہے فلاں جگہ، لیکن وہ ڈائریکشن نہیں پہنچانے کا ہے، پہنچائے گا تو آدمی روڈ کے ذریعے سے ہی، اسی طریقے سے وہ ڈائریکشن مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے پھر اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں۔ تو یہ ختم خواجگان کا سلسلہ ہے، ہم اس سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں مختلف مشائخ کے ختم ہیں اور ان کی زندگی کے معمولات رہے ہیں، اس لیے ہم جب پڑھیں گے تو انہیں اس سے روحانی خوشی ہوگی، اور ان کی دعائیں، کیونکہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے یہ قائم رہتا ہے۔ اور بہت سے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد 6 مہینے تک برابر حضرت کی والد صاحب کی زیارت ہوتی رہی، اور کوئی کام بھی بغیر مشورے کے نہیں کیا۔ یہ نسبت کی قوت کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سے اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ کوئی نسبت جب مضبوط ہوتی ہے تو اسی طریقے سے روحانی فیض انسان کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور اس میں جو ہے چند باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے آدمی نے کسی نسبت جوڑ دی، ایک تو نسبت جوڑنے میں جلدی نہ کریں۔ ہم لوگ تو جلدی اس لیے کرتے ہیں کہ جب ایک بات کہی ہے اور اسے محض ذہن بنا ہے، تو اگر کسی نے لوہا گرم کر دیا اور سوچا کہ تھوڑی دیر بعد اسے میں وہ کروں گا تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ مزاج گرم پڑ گیا ہے، اس واسطے انہیں بیت کی کلمات اور توبہ کروا دیا ہے، تاکہ شیطان جو ہے اس کا زور اور اثر کم ہو جائے، اور اگر چھوڑ دیا تو شیطان پھر اپنا برگلا کہیں پہنچا دے۔ لیکن فیض اٹھانے کے لیے ایک آدمی بہت سوچ سمجھ کے وابستہ ہو، اور جب وابستہ ہو گیا تو پھر اس راستے میں کفر اور شرک اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا بدگمانی ہو جائے۔ یہ کفر اور شرک سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے، بہت سے اس کے واقعات۔ اس واسطے اس میں اتحاد مطلب بہت ضروری ہوتا ہے۔ اتحاد مطلب کا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے۔ نافع کا مطلب مجھے اس سے زیادہ جو فائدہ مجھے اس سے ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے مشائخ اس سے بڑے ہو سکتے ہیں، جیسے بچے کو دودھ جو پہنچے گا اس کی ماں سے پہنچے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری عورتیں اس کی ماں سے فضیلت میں بڑی ہو سکتی ہیں، بڑے مالدار گھرانے کی ہو سکتی ہیں، بڑی عالمہ ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن بچے کو دودھ پہنچے گا وہ کہاں سے پہنچے گا؟ اس کی اپنی ماں سے۔ اسی طریقے سے بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں بڑے، لیکن ہمیں جو فیض پہنچے گا وہ پہنچے گا وہ کسی بھی درجے کے ہمارے سے اس درجے سے پہنچے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس ہو رہی تھی۔ حضرت کا تو بڑا اونچا مقام تھا اس زمانے میں بھی، بڑے بڑے وزراء، عمراء، امیر خسرو وغیرہ یہ سب مجلس میں ہوتے تھے۔ ایک بندہ سامنے سے گزرا اور کپڑا ڈال کے چہرے پہ گزر گیا، دیکھا بھی نہیں مجلس کی طرف۔ حضرت کی نظر پڑ گئی، اسے بلایا کہ اسے بلا کے کون ہے، بلا کے لائے تو
تو وہ اپنے حضرت کے سامنے کھڑا نیچے حضرت علی کیا بات ہے کچھ ناراضگی ہے کیا ہم سے؟ چہرے پہ کپڑا ڈال کر آپ ایسے چلے گئے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا حضرت سچی بات یہ ہے کہ میرا جن شیخ سے تعلق ہے وہ اس درجے کے نہیں ہے جس مقام کے آپ ہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ میں آپ کی طرف دیکھ لوں کہیں شیطان وسوسہ نہ ڈال دے وسوسہ نہ ڈال دے، اس لیے میں نے تو آپ کی طرف اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے میرے لیے تو میرے شیخ ہی لاتے ہیں. حضرت نے دعائیں دی کہا تجھے فائدہ ہوگا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ اگر مجلس میں حضرت شبلی سختی بھی ہوں، جریج بغدادی بھی ہوں، شبلی بھی ہوں، حاجی عباد اللہ صاحب بھی ہوں، تو ہم تو حاجی صاحب ہی کی طرف نظر رکھیں گے. حضرت حاجی صاحب کس سے فیض اٹھا رہے وہ جانے، لیکن ہم کسی اور کو مطلب کہ توجہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم تو توجہ دیں گے حاجی صاحب کی طرف. اس میں یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے، اس سے ہی جلدی فائدہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اس وقت یہ ہم خطبات بیان کریں گے. اس میں یہ کہ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں اوپر درود لکھا ہوا ہے، 3 مرتبہ درود پڑھیں گے، 7 مرتبہ وہ کلمات پڑھیں گے. ہر کلمے کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے گا. جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی. یہ تفصیل کریں گے سب کو. اندر آواز نہیں جانے کی مائک ہوتا ہے تو اوپر عورتیں تھی ان میں بھی چلی جاتی آواز. چھوٹا سا مائک رکھو آتا ہے چھوٹا سا آدھا نہ ہو اور رکھا ہوا ہو. آئندہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہرے والے جو ہیں ان میں وہ پہلے نیلے والے تھے تو لال بعد میں لے لیا. ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کن مشائخ کا یہ وظیفہ ہے. یہ پڑھ کر واپس کرنے والی دینے والے ہوں گے، میں دیکھ لوں گا دینے والے اور ہوں گے. جائے گا سب پہ دیکھ جن مشائخ کے ہیں وہ آواز جائے گی سر. ٹھیک ہے تو ادھر بھی بھیج دو 2-4 اگر بچے تو بھیج دو. ہو گیا 2-4 ادھر ہو گیا. پڑھیں اچھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى 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 بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل يا خفي اللطف أدركني من اللطف الخفي يا خفي اللطف أدركني يا خفي يا خفي اللطف أدركني من اللطف الخفي يا خفي أدركني من اللطف الخفي يا خفي اللطف أدركني من اللطف الخفي يا خفي أدركني من اللطف الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذين آمنوا ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي المؤمنين ولي المؤمنين ولي المؤمنين ولي المؤمنين الله ولي المؤمنين ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا إليه صلي على سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ کا معمول بنانا پہلے مشورے سے کہیں نہیں بناؤں گا یہ ہم میں جماؤں گا کبھی کہیں بچی میں کبھی جامع میں کبھی جیسا ہی مشورہ ہو جائے ہم نے مہینے میں ایک مرتبہ کوئی بھی تاریخ طے کرتے ہیں کوئی دن طے کرتے اسے کرنے کو چلو ہاں یہ تو یہی رہیں گے سب یہ سب یہی رہیں گے یہ سب یہی رہیں گے وہ تو جہاں مجلس کریں آپ مہینے میں ایک مرتبہ کر لیں اس میں حضرت کی کوئی کتاب لیں گے تو مجالس سے کچھ نہیں وہ لے لیں یا سلامت تمہاری نسبت یا عمل سے زندگی یا حیا پاسداری حضرت کی دو چار کتابیں لے لیں اسی میں سے کچھ پڑھ دیا اور پڑھ کے خاجگان کرتے مراقبہ کرتے مراقبہ کر لیں تھوڑی دیر مراقبے کا طریقہ جو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا مجلس میں بتایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آ کے ان کو خاموش بیٹھ جائے اگر کوئی بھی طریقہ ایسا ہے تو قرآن سنت کے خلاف یہ جو یکسوئی کے ساتھ خاموش چپ چاپ بیٹھنا ہے یہ قرآن ہے اور پھر اس مربی متبصر نہیں ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرو سب سے ہٹ کٹ کر کرو یعنی یکسوئی کے ساتھ اچھا ہٹ کٹ کے بیٹھنا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھا اور بعض مرتبہ مجلس میں بھی سب سے یکسو ہو کر بیٹھ جائے یہ
یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی مجلس میں ہے لیکن سب سے اچھی ہے بالکل. اور پھر کرنا کیسے ہے وہ بھی قرآن میں ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. کرنا کیسے ہے؟ اپنے رب کا نام لینا ہے. فی نفسی کا ہے فی قلبک یعنی دل ہی دل میں لینا. کیفیت کیا ہو؟ تضرعاً وخیفہ لرزتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. یعنی دل کے اندر یہ کیفیت آدمی بنانے کی کوشش کرے. امید بھی ہو خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ سے. ودون الجہر دوسرا طریقہ یہ ہے آواز سے. دون الجہر یہ بھی اسی میں ہے مگر نقشبندی سلسلے میں جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. باقی چشتی سلسلے میں ہے وہ ذکر جہری ہے. یعنی اس میں زور سے کرنا ہے. آدمی زور سے کرے. مگر حضرت شاہ رحمۃ صاحب نے لکھا ہے بلکہ فرمایا ہے بیان ہے حضرت کا. اگر سمجھ میں آ جائے تو میں وہ تھوڑا سا سنواؤں اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اس سے حضرت تھوڑا سا تیز بول رہے ہیں مگر ہے حضرت کا. شاہ رحمۃ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ ہیں جی. اور میں تو زیادہ نہیں آتے سے بتا لوں گا جی جی حضرت یہاں تشریف لائے. اچھا ہاں ادھر جی. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے بھی جھارکھنڈ پہلے سفر میں جی میرا تو پہلے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ افضل تو ذکر خفی ہے. اس لیے ذکر جہری میں پھر وہ لگی ہوئی شرط لگی ہوئی ہے. آدمی زور سے ایسا ذکر کرے کسی آنکھ کی آنکھ نہ کھلے سونے والے کی. اور
پھر یہ کہ کسی کی نماز میں خلل نہ پڑے. اور ذکر خفی میں تو کوئی پابندی نہیں, چپ بیٹھے گا بس, خاموش بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس کو میں حضرت نے پھر اشعار پڑھے, رب سے ہیں باتیں مگر آواز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساد نہیں ہے, آگاہ ہیں ہم تم ہی اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. یعنی آدمی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے, اور انسان جو ہے اللہ کی محبت میں پرواز کر رہا ہے. تو کسی نے کہا نا, فارسی میں شعر ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیس, رمز تعلق مطلب کہ ایک خاص تعلق, میان عاشق و رمزیس کرامن کاتبینہ ہم خبر نہیں, یعنی انہیں بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ تو ذکر خفی اس کو کہتے ہیں. تو چونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو جو ہے گشت فرما رہے تھے, تو گشت فرماتے ہوئے جب گزرے ایک جگہ سے, تو وہاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا تو بہت ہلکی آواز سے خاموش مطلب تلاوت کرنے آہستہ, اور آگے گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی شور سے جلال کے ساتھ. نبی پاک نے پوچھا کہ بھائی بکر تم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے, کہیں گے کہ اللہ کے رسول میں تو سنا رہا تھا جو دلوں کا حال جانتا ہے, یعنی اللہ کو سنا رہا تھا, اللہ سنتا ہے. حضرت عمر سے پوچھا کہ بہت زور سے ذکر کر رہے تھے تم, تھوڑا محلہ جگہ, کہیں گے اللہ کے رسول میں تو سوتے کو جگا رہا تھا, نیت کی تھی کہ کیوں سو رہے اس ٹائم, ارے جاگ جاؤ اللہ کا ذکر کریں اٹھ کر کے. تو چونکہ حضرت کا صدیق رضی اللہ عنہ کے مزاج میں خفہ بہت تھا, خاموش جو ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں, بلکہ اس خاص فکر کی وجہ سے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان تھے, وہی کیفیت بالکل ہو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی, دائم الفکر متواصل الاحزان. اور حضور پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت جو ہے وہ نسبت اتحادی اور بالکل نسبت نبوت ہے. جیسے نبی دین کو سنبھالتا ہے, اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حالات آئے ہیں تو دین کو ایسے وقت میں سنبھالا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی, حضرت عمر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو. جب اسامہ کے قافلے کو روانہ کرنے کا نمبر آیا تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ یار مدینہ خالی ہو جائے گا اور تم اس قافلے کو بھیج رہے ہو, اور چاروں طرف بغاوت ہو گئی. لوگوں نے نبوت کے خلاف بغاوت کر دی, ادھر نبوت کے دعوے کر دیے, عورت سے بھی شجاع نے دعویٰ کر دیا, اور اسود انسی نے دعویٰ کر دیا, مسلمہ قذاب نے دعویٰ کر ہی رکھا ہے. چاروں طرف فتنے اوپر پڑے, کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا, اور تم اسامہ کے لشکر کو روانہ کر رہے. تو حضرت بکر نے کیا فرمایا, ابو بکر نے فرمایا کہ اگر مدینے میں ازواج مطہرات کی بوٹیوں کو کتے بھی نوچیں میں تب بھی یہ لشکر روانہ کروں گا. جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا میں اسے نہیں روک سکتا ہوں, اور روانہ کر دیا. اور یہ نبوت ہی کی تو شان ہے نبی سے, کیونکہ اتحادی نسبت تھی, یہ نبوت ہی کی شان تھی. لشکر روانہ ہوا ہے اور پورے عرب پر داغ بیٹھ گئی کہ اتنا بڑا لشکر روانہ کر دیا, اس کا مطلب کہ ان کے پاس بڑی پاور ہے, بڑی داغ بیٹھ گئی اس سے پھر پورے, اور فتنے آہستہ آہستہ سارے دبتے چلے گئے. تو اس ذکر خفی سے جو ہے محسوس نہیں ہوتا ہے, لیکن فتنے دبتے چلے جاتے ہیں. فتنے ہر وقت زبردست فتنہ دین الہی کا اکبر نے, جس کی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ افغانستان, برما, نیپال یہ سارے اسی حکومت, بنگلہ دیش, پاکستان سب اسی حکومت میں تھا. اتنا یہ جو کہتے ہیں نا ہندو گریٹ انڈیا بنائیں گے, یعنی بڑا بھارت بناؤں گے, مہا بھارت, وہ مہا بھارت یہی تو تھا ان کے بس کے تھوڑی, ہماروں نے بنایا بھی مہا بھارت. سب ٹکڑے کرے گئے, جان بوجھ کے کرے ٹکڑے, اور ٹکڑے کرنے کو تیار ہیں. تو ہندو راشٹر چاہیے نا, تو چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو اور ٹکڑے کرنے کے لیے تیار. مہا بھارت کہاں سے بنا لیں گے, گریٹر بھارت کہاں سے بنا لیں گے. تو اتنا بڑا بھارت تھا, اس وقت میں دعویٰ کر دیا دین الہی کا اکبر نے. اب کہاں تو اکبر کی اتنی بڑی حکومت, اور کہاں گاؤں میں رہنے والا ایک بندہ سید احمد سرہندی, مجھے الفسانی, وہیں سے چیلنج دے دیا انہوں نے کہ یہ واجب القتل ہے, گمراہ ہے اور جہنمی ہے.
वही चैलेंज दे दिया। अब वो फतवा उनका अकबर को पहुंचा, अकबर ने कहा तो कौन है, इसे पकड़ो इसे। लोग अब वहाँ जो गुजरा थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक गाँव का बंदा है, कह रहा है, किसी को क्या पता, तुम अगर तवज्जो दोगे तो एकदम इसका पूरे मुल्क में चर्चा हो जाएगा, इसे तवज्जो ही मत दो। तो अकबर को नहीं दबा दिया, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दो। अब अकबर का जब इंतकाल हो गया, उसका बेटा जहांगीर बादशाह हुआ, हजरत ने फिर वही फतवा दे दिया कि अगर ये तौबा नहीं करता है, दीन इलाही को अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता है, तो ये भी गुमराह, तो इसका बाप भी गुमराह, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल कह दिया, मुश्किल कहते। ऐसे जब पता चला, इसने कहा ये कौन बंदा है, मेरे बाप को भी वाजिबुल कत्ल और जहन्नम भी करार दे रहा और मेरे खिलाफ भी फतवा दे दिया, इसे पकड़ो कौन है। और पहले तो रुकवा दिया था, लेकिन अब इसने भेज करके आदमी गिरफ्तार करा लिया, नहीं तलब कर लिया, गिरफ्तार तो आदमी पहले तलब कर लिया कि तुम इधर आओ। हज़रत मुझे रसानी पहुँचे वहाँ बड़े दरबार में। जब वहाँ पहुँचे हैं तो उसने एक इस तरह का गेट बना रखा था कि जो आदमी जाता था सजदा करता हुआ जाता था अंदर को। तो हजरत ने ये देखा कि अच्छा ये नक्शा है, तो दीन इलाही में उन्होंने यही चीज़ें रख रखी थी। तो हजरत बैठ गए और पहले पैर अंदर करे और फिर गए अंदर को, और दरबार में बैठा था। दरबारियों ने कहा कि देखा इतना गुस्ताख है, बादशाह की तरफ पैर करे हैं और फिर सीधा चला रहा है, और आकर के फिर कोई सजदा नहीं करा, अस्सलाम वालेकुम कहा और बैठे। उन्होंने देख लो। अब उसने कहा तुमने सजदा क्यों नहीं करा, तुमने पैर क्यों करे। और लगे सजदा जो है अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं है, हराम है सजदा गैरुल्लाह करना। सजदे ताज़ीमी का कोई सजदे ताज़ीमी नहीं होता है, इस उम्मत में कोई सजदे ताज़ीमी नहीं है, सजदे ताबुदी है, सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होने का। और तुम्हारे बाप को गुमराह कर दिया, गुमराह था, जहन्नमी था, साफ कह दिया वही। और उन्होंने कहा बुलाओ जल्लाद को, इसको कत्ल करो इसे। वो बादशाह ने गुस्से में हुक्म जारी कर दिया, जल्लाद आया। वो जो निज़ामुल मुल्क था, बादशाह का वज़ीर आज़म था, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, कहा बादशाह सलामत, अगर इसे कत्ल कर दिया तो पूरे मुल्क में वो बगावत होगी कि संभालना भारी पड़ जाएगा। ये ऐसा ऐसा कहता है, इनको कोई बात नहीं है, ज़्यादा तकरीरें करके दिमाग खुश हो गया, इसलिए हम इन्हें जेल में कर देते हैं, थोड़े दिनों में इनका दिमाग फ्रेश होगा तो हम इसे तौबा करा लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बादशाह की समझ बात आ गई, अरे अच्छा ठीक है। बादशाह ने उसको ग्वालियर के किले में डाल दिया, जेल में डाल दिया ग्वालियर की। अब ये बात हज़रत को जेल में डाला है, जब मुल्क में फैली तो बंगाल का जो वज़ीर सूबेदार था, वज़ीर आला, उसने ही बगावत कर दी, पंजाब के वज़ीर आला ने बगावत कर दी, और इधर गुजरात के वज़ीर आला ने बगावत कर दी। और ये तीनों वज़रा, वज़ीर सूबेदार उठ खड़े हुए और बादशाह के खिलाफ मैदान में आ गए। इनकी सरकूबी के लिए जहांगीर खुद मैदान में उतरे। बिलाखिर मुकाबला हुआ और मुकाबले में जहांगीर गिरफ्तार हो गया, और जहांगीर को गिरफ्तार करके इन तीनों ने जहांगीर की जहांगीरी के खात्मे का ऐलान कर दिया कि जहांगीर की जहांगीरी ख़त्म। अब अगला बादशाह कौन हो, उसके लिए ख़त लिख दिया मुझे दिल फसानी को, सैयद अहमद, ग्वालियर में, और कहा कि हज़रत हमने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है और हम लेकर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। अब अगला बादशाह कौन होगा ये आप तय करेंगे। हज़रत ने ये होती है अल्लाह वालों की शान। हज़रत ने वहाँ से ख़त लिखा और कहा कि मेरा बादशाह से इख्तिलाफ सियासी नहीं है, दीनी इख्तिलाफ है, तुम मेरे मसले को ख़राब न करो और बादशाह को फ़ौरन छोड़ो और उसकी बादशाहत का ऐलान करो, बादशाहत का ऐलान करो और माफ़ी मांगो। अब ये लिख दिया। अब ये तीनों के दोनों खत पढ़कर रोने लगे। क्योंकि ये तीनों खलीफा थे मुझे फसानी रहमतुल्लाह अलैह,
اور وہ جو نظام الملک تھا جس نے آپ کے قتل کو روکا تھا اور جیل میں ڈالائے وہ بھی خلیفہ تھے. یعنی خاموشی کے ساتھ حضرت نے یہ تربیت کی کہ وزراء اور عمراء حضرت کی ڈھیری تربیت تھی اور پتہ کی نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ سارا نظام. ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہنے لگے کہ میری سنت کا اور دین کا احیاء کرنے والا ایک ہی بندہ تھا, اسی جیل میں ڈلوا دیا. کس منہ سے تم میری سفارت کے امیدوار ہو گے؟ تو بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے عمل کی بڑی ندامت, بڑی دل شکستگی, بہت احساس. اس درمیان یہ تینوں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ ناراض ہو گئے اور بادشاہ آپ ہی رہیں گے, ہم معافی مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طرح معافی نہیں ہوگی, بلکہ مجھے حضرت کے پاس لے چلو. چنانچہ یہ چاروں گوالیئر پہنچے اور وہاں حضرت کی خدمت میں پہنچے تو بادشاہ نے جاتے ہی پھر سجدہ کر دیا. حضرت کے سامنے سجدہ کر دیا, یعنی قدموں میں گر گئے. حضرت نے کہا یہی تو اختلاف ہے اور یہی تم عمل کر رہے ہو, جائز نہیں ہے غیر اللہ کے لیے. بادشاہ کو تنبہ ہوا کہ ٹھیک ہے. بادشاہ بیٹھ گئے. بادشاہ نے کہا کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے, آپ ان میں سے جسے چاہیں بنا دیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, بادشاہ آپ ہی رہیں گے. انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے. انہوں نے کہا اچھا تو جیسا آپ فرمائیں. خالی پرچہ دیا. حضرت نے پھر وہ اصلاحات جو مقبر نے کی تھیں, خرافات ہیں, وہ ساری اصلاحات کیں اور پھر یہ دین جو ہے اپنی صحیح ڈگر پر آیا. اور آج بھی اگر آپ کو کہیں صحیح ڈگر پر دین حکومتی سطح پر نظر آ رہا ہے, وہ بھی فیض ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش سلسلے کا. علامہ محمود آفندی آج بھی موجود ہیں. علامہ محمود آفندی آج بھی موجود ہے ترکی میں. انہی کے تربیت یافتہ ہیں طیب اردگان جو ہیں, انہی کی تربیت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. ذکر خفی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم اسے کریں گے, زندگی میں انقلاب آئے گا, حوصلے آئیں گے اور انشاءاللہ نظام بدلے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. اس لیے روزانہ مراقبے کا اہتمام کریں اور مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ضرور جیسے بھی سہولت ہو کہیں مشورے سے طے کر کے اپنا ختم خاتمان بھی کر لیں اور دعا کریں. تو ذکر مراقبہ اور تعلیم ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیں. ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آنکھ سے بند کرنے کی پہلے دل کی طرف توجہ کر لیں. دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں. سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ.
بے نور کو پر نور کر دے روزہ دل میں شمع طور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میں الفت پلا مخمور کر دے میں الفت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میں الفت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے ہے میری ذات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا الہی اس کو بے مقدور کر دے میں الفت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے روزہ دل میں شمع طور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا رب صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہم آپ کا عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان نے گناہوں کی گندگی میں دھکیل دیا ہے. پیارے اللہ آپ معاف کر دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے, اپنی محبت سے آباد کر دیجیے. انگ انگ سے, روئیں روئیں سے, ہڈی ہڈی سے, بوٹی بوٹی سے اور دل کے ہر ایک گوشے سے گناہوں کا کھوٹ کھرچ دیجیے. اللہ نور ایمانی داخل کر دیجیے. انگ انگ میں, روئے روئے, ہڈی ہڈی, بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیوست فرما دیجیے. دل کے ہر گوشے میں نور ایمانی کے ساتھ اپنی محبت ڈال دیجیے. ارے اللہ اپنا بندہ بنا لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ارے اللہ دل بدل دیجیے. اللہ دلوں کو صاف کر دیجیے, اپنی محبت سے آباد کر دیجیے. ارے اللہ اپنی محبت دے دیجیے, اپنی معرفت دے دیجیے, اپنی نسبت دے دیجیے, اپنا بندہ بنا لیجیے. ایمان کامل دے دیجیے, یقین وافر دے دیجیے, توکل اور تقوی دے دیجیے, تسلیم و رضا دے دیجیے, اچھے اخلاق دے دیجیے, حسن معاشرت دے دیجیے, حسن معاملات دے دیجیے. پیارے اللہ سکون دے دیجیے, راحتیں, عزتیں, عافیتیں دے دیجیے. اے کریم آقا ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں بھی اور اپنے تمام مریض بندے بندیوں کو اے اللہ صحت اور شفا دے دیجیے. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو روزگار دے دیجیے, بے گھروں کو عزت وسعت والے گھر دے دیجیے. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو آباد کر دیجیے, اس کی تعمیر کی شکل غیب سے پیدا کر دیجیے, قلوب کو متوجہ کر دیجیے. ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے ادارے ہیں ہمارے اس عیسائی میں علاقے میں سب کو قبول فرما لیجیے. داخلی خارجی ہر طرح کے شرور اور فتنوں اور بدنگاہیوں سے, بدخواہیوں سے بچا لیجیے. ارے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے. اے اللہ مخلصین, طالبین, معاونین اور محبین اور علماء کرام اور سب کو متوجہ فرما دیجیے. اے اللہ آج ہمارے مدارس ہماری بدعمالیوں اور ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اے اللہ ویران ہو گئے ہیں. اے اللہ آج مدرسے کے در و دیوار پکار رہے ہیں, کہاں چلے گئے وہ قال اللہ قال رسول کہنے والے. پیارے اللہ معاف کر دیجیے. اے اللہ باطل طاقتیں اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہی ہیں, لیکن آپ تو ساری قدرتوں والے ہیں. اے اللہ آپ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ یہ سب تارے عنکبوت ہیں, آپ ذرا سی اے اللہ نظر فرمائیں گے, اے اللہ یہ سارے تارے عنکبوت ختم ہو جائیں گے. اے اللہ ہم سب کو قبول کر لیجیے, پیارے آقا کی سنتوں سے سجا دیجیے, آپ کے اسے حسنہ سے مزین کر دیجیے. اے اللہ آپ کا دین تو غالب ہے, غالب تھا, غالب ہی رہے گا. اے اللہ ہمیں اس دین کی, اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے قبول فرما لیجیے. سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا حوصلہ دے دیجیے. اے اللہ آپ کی یاد میں بیٹھنا اے اللہ بڑا دشوار ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے جسم کو نرم کر دیجیے, بیٹھنا آسان کر دیجیے, دلوں کو نرم کر دیجیے. اے اللہ دلوں کی سے اپنا رشتہ جوڑنے کی اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے. اپنی یاد میں بیٹھنا آسان کر دیجیے. صبح شام اے اللہ اپنے سامنے کی حاضری مقدر فرما دیجیے. ارے اللہ صبح کا وہ سہانا وقت جب آسمان دنیا پر آپ ہوتے ہیں, اے اللہ دنیا کی قومیں اٹھ جاتی ہیں. اے اللہ جاٹ اور گوجر اور بنی اور برہمن دوسری قومیں اس وقت اٹھ کر کے اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے, کوئی
کو صحت بنا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، پیارے اللہ ہمیں اس وقت آپ کے دربار میں حاضر ہونا تھا، اے اللہ ہم کوتاہی کر بیٹھے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، ہمارے لیے بھی اس مبارک وقت کی حاضری مقدر فرما دیجیے، اے اللہ یقیناً وہ وقت ہم پاپیوں کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے خاص بندوں کو بلایا کرتے ہیں، اے اللہ بس آج معاف کر دیجیے، اے اللہ صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا، ان کی آل کا، اے اللہ قبول فرما لیجیے، فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہماری بہنیں بیویاں بیٹیاں مائیں ہماری رات دن خدمتیں کرتی ہیں، اے اللہ جیسی ان کی قدردانی کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا اگر تم قدر کرو گے شکر کرو گے تو ہم بہت دیں گے، اے اللہ جیسی قدردانی کرنی چاہیے تھی نہیں کرتے ہیں، اے اللہ پھر وہ بیمار ہوتی ہیں، ناقدریوں کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، پیارے اللہ آج معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، ہمیں اپنے گھروں میں محبت اور پیار کا ماحول بنانے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ اپنے بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کی حسن تربیت کا سلیقہ دے دیجیے، اے اللہ ہم رات دن بچوں کو ڈانٹ کر ان کے دل توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں تو ہم تعویذ کی طرف بھاگتے ہیں، اے اللہ آپ نے تو اپنے محبوب سے بھی فرمایا تھا فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کوئی آپ کے قریب نہ پھٹکتا، اے اللہ ہم نے تو اپنی نسلوں اپنی اولادوں ہی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور تیز نگاہوں سے اپنے سے دور کر دیا ہے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، محبت پیار سے اپنے خاندان کو جوڑنے کا حوصلہ دے دیجیے، جو پیارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کی اچھائی اس کے اخلاق اس نے حسن معاشرت کی گواہی دے دیں، آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اے اللہ ہمیں بھی انسانیت کا سرٹیفکیٹ اپنے گھر سے حاصل کر لینے کی توفیق دے دیجیے، پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، علم نافع دے دیجیے، عمل صالح دے دیجیے، قوت حافظہ دے دیجیے، دینی سمجھ دے دیجیے، تفکر تدبر دے دیجیے، تفقہ فی الدین دے دیجیے، اے اللہ دین و ملت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، خدمت کا حوصلہ دے دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، آج تک کی کوتاہیاں معاف کر دیجیے، ہمارے تمام ملی سرمایوں کی حفاظت فرما، دین و حرموں کی حفاظت فرما، اور حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی مقبول حاضری مقدر فرما، پیارے اللہ ہمارے اساتین امت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما دی، انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے اس خواجگان کو ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس میں جو ثواب ملا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما دیجیے، آپ کی برکت سے تمام انبیاء مؤمنین صدیقین شہداء صالحین تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما، آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ آپ کی پاکیزہ بیوییں اور آپ کے تمام متبعین کو عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس ختم خواجگان کا ثواب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کے والدین اساتذہ مشائخ دوست احباب عزیز و اقربا کو عطا فرما، خاص طور پر ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور تمام سلاسل حقہ کے مشائخ اور ان کے متوسلین کو اس کا ثواب میں رحمت فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں پر جو آپ نے اپنی محبت کا فیضان فرمایا ہے اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، پیارے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی برکت سے قبول کر لیجیے، اے اللہ ایک تمنا ہے کرم فرما دیجیے، مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کرتا دو گز زمین دو گز کفن، پیارے اللہ یہ تمنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم ناپاک کتے مدینے کی سرزمین کو گندا کریں، لیکن آپ نے اصحاب کہف کے کتے کو قبول کر لیا تھا، ہم تو آپ کے محبوب کے امتی ہیں، اے اللہ التجا کرتے ہیں کرم فرما دیجیے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے ایمان عطا فرمایا، بلا استحقاق عطا فرمایا، دنیا کے کتنے بڑے بڑے بوجھ بھجکڑ ہیں وزراء اور ملکوں کے صدور ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اے اللہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، ہم نے کوئی رشوت نہیں لی تھی، پیارے اللہ آپ ہی نے کرم فرمایا ہے، اے اللہ آپ پورے عالم میں ایک ایک بندے کو ایمان کی دولت سے نواز دیجیے، دشمنان اسلام کو بھی اسلام کے
جلوں میں اے اللہ رحمت کے دامن میں لے لیجئے، اے اللہ فضل فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی آخری سانس تک حفاظت کر دیجئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یأتیک الیقین کی تعمیل بنا دیجئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر 12 بجے ہاں نماز پڑھ کر مار مدینہ سے نکلنا ہے۔ مصافحہ کریں گے ہم لوگ مصافحہ کر سکتے ہیں۔ دل کے دل پر نقش نہ ہو، نقش بھی کرا سکتے ہیں بھائی، نقش ہو گیا نا تو ٹھیک ٹھیک ہے، ایسا بندہ ہو السلام